آج عالمی بینک کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے جو کہ اسلام آباد میں ان کے کسی سیمینار کے اندر سے لی گئی ہے، وہ پاکستان کے مختلف اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے کچھ چیدہ چیدہ نکات ہیں جو کہ میں اپنے مہمان جو کہ بہت ہی نامور معیشت دان ہیں، انجینئر جبار صاحب، ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جبار صاحب، آپ کی خدمت میں وہ رپورٹ۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ تو یہ کہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی مشترکہ پلیٹ فارم آ جانا چاہیے، یا کوئی میثاق کر لیں۔ اگر میثاق کے نام سے وہ گھبراتے ہیں تو کوئی اور کر لیں، کیونکہ شاید میثاق کا نام جو ہے وہ پاکستان کے اندر خاصا بدنام ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکس ہیں، جو اصلاحات ہیں، ریفارمز ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے۔ پھر تیسری بات انہوں نے جو کہی ہے جو کہ خوفناک ہے، انہوں نے کہا ہے پاکستان میں 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، اور بے روزگاری کی شرح بھی انہوں نے 12% سے زیادہ کہی ہے۔ تو میں ایک ایک پر آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جبار صاحب کہ آخر یہ بات اس پر انہوں نے کیوں زور دیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، کیونکہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی یہ اس پہ آ جائیں، اسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان کا جو اشارہ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا، مگر کراچی میں کچھ اس پس منظر میں باتیں ہوئی تھی جس کو میں نے اٹینڈ کیا تھا، تو وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہ کر کے صرف یہ تشنگی رہ گئی کہ کچھ سوالات ہمیں بھی پوچھنے چاہیے تھے۔ اب جو آپ نے بات کی اس سوال کا جواب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دیکھیں، جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے دو طریقے سے، لوکلز اور باہر سے، جس کو ہم اکثر FDI بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اس سارے کی نوٹ اسپیچز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان میں 7 سے لے کر 8% جو ہے وہ گروتھ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں 80 اور 88 ارب بلین ڈالر کا ایکسپورٹ پوٹینشل موجود ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ انکلوسیو گروتھ اور دوسرے مسائل کا حل، جس کو کہتے ہیں کہ پریزنٹ اکنامک کرائسس، سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ باتیں جو کہی گئی ہیں یہ ہیں، اس کے ساتھ اس کا نیکسس بنتا ہے کہ پریڈکٹیبل انوائرمنٹ، جب فضا جو ہے وہ ایک پریڈکٹیبل ہوتی ہے، قابل شناخت ہوتی ہے، قابل تشخیص ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام امکانات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بزنس کے انوائرمنٹ کے امکانات موجود ہوتے ہیں، کمپٹیٹو انڈیکسیشن ٹھیک ہوتی ہے، ڈوئنگ بزنس ٹھیک ہوتی ہے، لاز آف دا لینڈ اچھے ہوتے ہیں، اور ایک انویسٹر کی رسائی اور اس کے مسائل کو فوری حل کیے جانے کی طرف لیجسلیشنز اگر موجود نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے جو انہوں نے اس حوالے سے کیا کہ یہ انوائرمنٹ تب پیدا ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں ریجنلی یا گلوبلی، کہ جب جو ہے وہ ایک پریڈکٹیبل انوائرمنٹ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ، کمیٹیڈ، ڈیڈیکیٹڈ جو ہے پولیٹیشنز جو ہے، وہ اس امکانات کو، اس پریڈکٹیبل انوائرمنٹ کو پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ اوریجنیٹر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم ریجنل ڈائریکٹر کے کچھ اور الفاظات کو لے لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے۔ جماعت صاحب، یہاں ذرا سی میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخرکار وہ کون سے منیمم پوائنٹس ہو سکتے ہیں جن کے اوپر ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک میثاق یا ایک مشترکہ وہ قائم کر سکتی ہیں کہ ہاں آئندہ وہ کوئی بھی آتا رہے تو صورتحال، وہ کچھ آپ آؤٹ لائن کر سکتے ہیں کون سی منیمم پوائنٹس؟ ٹھیک ہے، جی ہاں، وہ یہ ہے کہ ان کے مابین جو بھی پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں، جو اکنامکس کو سمجھتے ہوں، جو لا کو سمجھتے ہوں، جو ایک گلوبل انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ جس کے ذریعے FDI آتی ہو، یا وہ امکانات جس کے ذریعے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہو، اس کے لیے اگر ہمارے پاس اس قسم کا کوئی مستند گروپ اگر موجود ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے آپ مینیفیسٹو پڑھیں گے
تو آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر تو پھول برسانے چاہیے، مگر آؤٹ کم کے اوپر آپ کہیں گے راکھ برسانی چاہیے ان کے. تو آؤٹ کم کچھ نہیں ہے، انفورسمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن از زیرو. مگر انہوں نے لیکن یہ بیسک خاص طور یہ پہ ہے. کہا ہے کہ جو پاکستان کا سرکاری شعبہ ہے وہ بڑھنا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہاں ہیں. دیکھیں نا، وہ تو آپ کے شمشاد اختر میں کہا، سب کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. یعنی اپنے تقریروں میں انہوں نے یہ بھی کہا، میں آپ کو ایک فریز سناتا ہوں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیکیڈ سے جو بھی پالیسیز چل رہی ہیں انہوں نے نیگیٹو امپیکٹ پیدا کیا ہے. آج ورلڈ بینک کس قسم کی سیمینار کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آئیں ڈیبیٹ کریں کہ کون سے وہ ریفارمز جو فار اے برائٹ فیوچر، فار اے گڈ فیوچر آف پاکستان، اور کون سی وہ پالیسی شفٹس کی ضرورت ہے جو ان کا اجرا ہونا ضروری ہے، کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی اکنامی جو ہے وہ بجائے اس وقت ایک ڈیٹ ریڈن صورتحال میں. جبار صاحب، یہاں آپ نے کہا نا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا منشور تو بڑا زبردست ہوتا ہے، پھول برسانے کو جی چاہتا ہے پڑھ کے، لیکن جب وہ عمل میں آتے ہیں تو بالکل الٹ ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی شعور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا سے اگر ہم سٹارٹ کریں، پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا دیکھیں، خود ہمارے مسلم ممالک کے اندر آپ دیکھیں، ٹرکی کو دیکھیں، ادھر ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، تو آپ کو معیشت دان نظر آتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. اور وہ باقاعدہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جیسے ہی وہ آتے ہیں، کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ ابھی ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ پورا وہ پڑھ بھی نہیں پاتے اپنے اس کو، کہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. تو کس طریقے سے ہم یہ کریں، انشور کریں، ایک کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مضبوط اکنامکس جو ہیں وہ آئیں، دوسرے عوام جو ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن پیدا ہو کہ ہاں ہمیں اسی پارٹی کو الیکٹ کرنا چاہیے جو اکنامک ایجنڈے کو لے کے آئے. جی جبار صاحب. دیکھیے، اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھیں تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کو بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے اس کی لانڈرنگ کی ضرورت ہے. اس سارے سسٹم کو جو ہے میرے اپنے خیال میں، کہ میں وائٹ واش تو نہیں کہوں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو ایک ریجنل اور ان انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ جن کے تحت دوسری جگہوں پہ پولیٹیشین جو ہے وہ ڈرا بھی ہوا ہے، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے. یہاں لوگ پولیٹیشین سے ڈرتے ہیں، پاکستان میں الٹا کام ہے، بالکل ٹھیک ہم ہے. ڈرتے ہیں پولیٹیشینوں سے. وہاں پہ جو ہے پولیٹیشین ڈرتا ہے لوگوں سے. کیوں؟ کہ اس کی ایک پرفارمنس جو ہے وہ انڈر کنٹینیوس سرویلنس ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان، انٹلیکٹس کے درمیان، یونیورسٹیز کے درمیان، ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے درمیان، اور وہ اس کو اس پارٹی میں ایک گڈ فیتھ کے حوالے سے ریکگنائز کراتی ہیں. پاکستان میں آپ یقین کریں، ہم نے یہ دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہاں پہ یعنی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹلیکچوئلس، اکیڈمائی کے لوگ، پڑھے لکھے وکلا جو ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ ذہن رکھتے ہیں، نہ کہ مینوفیکچرنگ مشنری آف لا بن جائیں. اس کے لیے پارٹی کے لیے کہ نیب کا لا چینج کر دو، جناب الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دو، پریزیڈنٹ کے اختیارات اسٹرائک کر دو. سارا دن یہ سوچ کہ کس طریقے سے ایک اپنی ہیجمنی کریٹ کریں اور سسٹم کو ڈسٹروائے کریں. دس از پرابلم ہوتا ہے. میں اس دن ملیشین کونسل جنرل کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں جو ہے کرپشن کی داستانیں اتنی ہیں جتنی ہمارے اخباروں میں اور پی ٹی وی اور ہر جگہ پہ دوسرے ٹیلی ویژنس میں، یوٹیوب میں آتی ہیں. اس نے کہا یہ نہیں ہے کہ کرپشن ایلیمنٹ ہو چکی ہے، مگر کرنے والے جو ہے اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے. آج مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، اسکول میں، تو لوگ کہتے تھے کہ یار فلاں آدمی جو ہے وہ بے ایمان ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے فلاں آدمی ایماندار ہے. بیوقوف سالا. اب آپ ایماندار آدمی کو بیوقوف کی لائن میں آ کر اپنے صحیح کھڑا کہہ رہے کیا ہے. ہیں، بالکل دس از ٹھیک کہہ رہے ہیں. کالڈ ڈیٹروریشن آف اچھا، سوسائٹی. میں اب ہم جبار صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریفارمز کی سجیشن دی ہے ورلڈ بینک نے، جس کے اندر ٹیکسز کے بارے میں کہا ہے، زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کے بارے میں کہا ہے، پھر اس کے علاوہ اور دو تین یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، سیلز ٹیکس کے بارے میں کہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کیا یہ فوری طور پہ ممکن ہے یا یہ ہے کہ یہ کسی پارٹی کا منشور ہونا چاہیے اور وہ پھر اسے نافذ کرے؟ دیکھیں ورلڈ بینک جو ہے ملٹی لیٹرل بڑی اسٹرانگ ایک آرگنائزیشن ہیں، اس میں دنیا کے بہترین ذہن کام کرتے ہیں. پروفیشنلزم کی اگر الٹیمیٹ لیول نہیں تو بہت ہی ایک بڑی اور ریزنیبل لیول موجود ہے. تو اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں کہ وہ اگر چیزوں کو دنیا میں کسی ملک کی دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تو اس میں ضرور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنے کے لیے ہمیں جو ہے اس کو اینالائز کرنا چاہیے، مگر اڈاپٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو اوور نیشنل نیڈس. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ضرور رہنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے. ورلڈ بینک تو ہمارے پاس موجود ہے نا شروع سے ہی. ورلڈ بینک تو اریگیشن میں موجود ہے، بلدیات میں موجود ہے، سوشل اکنامک میں موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں موجود ہے، ڈیمز میں موجود ہے، انفراسٹرکچر میں موجود ہے. آج سے نہیں، دہائیوں سے موجود ہے. آج ہمارے کنٹری ڈائریکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 سال کا ایک پلان پروپوز کر رہا ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی نا ٹیکسز کے حوالے سے اور اس ریونیو کے موبلائزیشن کے ریفارمز کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں پروپوز کرتا ہوں، اس 10 سالوں میں یہ کام کیا جائے. اب ورلڈ بینک والا آدمی اپنی پوری ایک اکانومیٹرک انالائسس سے ماڈلنگ کر پاکستان کے مسائل کو دیکھ کر کہتے ہیں 10 سال کا پلان دے رہا ہوں. بالکل جبار صاحب، میں یہاں پر ذرا سی ایک آپ سے دیکھیے، پاکستان میں ایک کنسیپشن ہے کہ آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا یہ جو عالمی مالیاتی ادارے اور اکنامک ادارے ہیں، یہ تجاویز نہیں پیش کرتے بلکہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. اور آپ کی باتوں سے بھی مجھے یہ لگا کہ اگر وہ کوئی تجویز دیتے بھی ہیں تو وہ ڈکٹیٹوریل نہیں ہونی چاہیے، اسے ہمارے طور پر اینالائز کرنا چاہیے. یہی بات آپ کہہ رہے ہیں نا جبار صاحب؟ جی جی بالکل صحیح. دیکھیں نا، ہمیں اگر کوئی ڈکٹیشن بھی دیتا ہے، اس ڈکٹیشن کے سامنے ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں. جی، یا تو ہم ان کو کنونس کریں، یا ہم ایک بیلنس قسم کی ان کے درمیان ہمارے درمیان جو بھی ایک گیپ ہے، جس گیپ کو ہم کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ، اس جی، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی انکروچمنٹ نہ ہونے دیں. نالج کے ساتھ پلے کریں، نیک نیتی کے ساتھ پلے کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھائیں کہ ہم تو انٹیگریٹی بھی ہماری اچھی ہے، پروفیشنلزم بھی اچھی ہے، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے. یہ بھی بتا رہی ہے کہ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، مگر پاکستان میں جو ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور اس کی رپورٹنگ کو جب وہ لے کر جاتے ہیں، ساؤتھ ایشیا سے کمپیئر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ان کی ایوریج سے بھی نیچے ہے. میرے خیال میں کہ ورلڈ بینک اس حوالے سے بھی باتیں صحیح کر رہی ہے، مگر اس نے اس سارے پیسے بھی دیے، آئی ایم ایف کے پروگرام بھی چلتے رہے. وہ ہمیشہ آپ سارے پروگرام پڑھیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو انرجی میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، گیس اکانومی میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اکنامک مینجمنٹ میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ایک اسٹرکچرل سسٹم آف فسکل میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جی، اپنا ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ریونیو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہیں، مگر اس کے لیے انہوں نے کیا سرویلنس کی، اس کے لیے انہوں نے کیا وہ ضرورت سمجھی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ جنرل نذیر والی کو نیب بنے، کہتے ہیں کم سے کم آپ بتائیں تو صحیح کہ کون لوگ کس کس کے پاس یہ پیسے آئے، اس نے کس کس ذریعے سے کس طریقے سے خرچ کروائے، اس کا کیا رول تھا. میرے اپنے خیال میں ورلڈ بینک نے اپنا رول اور ملٹی لیٹرلز نے اپنا رول ادا نہیں کیا ہے. جتنے پیسے دیے ہیں اس پیسوں کے سامنے ان کی ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک آپٹیمل اور ایک ایفیشنٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی ہے. کہ ہم ویلتھ فارمیشن کرتے، ہم کیپٹل فارمیشن کرتے، ہم اس کمپنی کی طرف بنتے جس نے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی بنائی، لونز لے کے دوسری کمپنی میں لون لے کر تیسری کمپنی بنائی. آج جتنے بھی آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آئیں گے وہ اسی پرنسپل آف کیپٹلزم کے تحت چلتے رہے ہیں. ورلڈ بینک کا اپنی بھی میرے اپنے خیال میں کہ اپنی رسپانسبلٹی کو وہ ادا نہیں کر سکی ہے. جبار صاحب، آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے ایک تجزیہ پیش کر دیا ہے کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے جن میں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور دوسرے ادارے شامل ہیں، ان سے جب ہم لون لیتے ہیں تو ہمارے معاملات ان کے ساتھ کس طریقے سے چلتے ہیں.
آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمارا رول کیا ہوتا ہے، یعنی ہم کس طریقے سے انہیں اپنے منصوبوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام لونز جو ہیں منصوبوں کے لیے جائے، اور پھر یہ ادارے خود جو ہیں اپنی ذمہ داری، مانیٹرنگ کی ذمہ داری، اپنے رپورٹنگ کی ذمہ داری کہ ہم ان سے لیے ہوئے گئے لونز کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، کیا وہ صحیح جگہ خرچ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا ان سے ان منصوبوں کی تکمیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ کس طرح ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ IMF ہو یا دیگر ادارے ہوں۔ تو شکریہ جبار صاحب، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نشست ہوگی۔